بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کفا وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال عز وجل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا، اللہم اعذنا من شرور انفسنا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، آمین یا رب العالمین۔ تمام شکر تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق مالک حاکم پروردگار ہے، بادشاہ حقیقی ہم سب کا رب ہے، اور درود و سلام و وجد محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو وہ نور دیا، روشنی دی، گائیڈنس دی، ہدایت دی، جینے کا قرینہ سلیقہ اور طریقہ سکھایا، اور انسان اس دنیا میں کس طرح سے کامیاب ہو اور آخرت میں جنت الفردوس کی شکل میں بلند بالا درجات اس کو کس طرح سے حاصل ہو، اس لحاظ سے ایک مکمل اسوہ، ایک نمونہ، ایک آدرش اپنے قول سے اور اپنے فعل سے دنیا کے سامنے پیش فرما دیا۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ آج رمضان المبارک کا یہ ہمارا پہلا روزہ اور اس کے ساتھ ہی جمعہ کی یہ مبارک ساعتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو نصیب فرمائی، اور خصوصیت کے ساتھ کچھ باتیں بطور تذکیر کے یا دہانی کے کہنے اور سننے کی سعادت ہم کو بخشی۔ جمعہ کی یہ جو ساعتیں، ان ساعتوں کا خاص تعلق تزکیے کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی، یہ آپ کے رسالت کے فریضے میں سے یزکیہم، قرآن نے اس کا بار بار ذکر کیا کہ آپ تزکیہ کرتے ہیں لوگوں کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد وہ سسٹم جو دیا اس میں یہ جمعہ کی ساعتیں اور اس کی خاص اہمیت ہے، جس کو ہم مس کر دیتے ہیں عام طور پر۔ یہ جمعہ کی ساعتیں وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، یہ اس کا درمیان کا جو موقع ہے، تو اِلیٰ ذکر اللہ میں کہا کہ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، مانی خطبے کی طرف آؤ، جو نصیحت اور وعظ کیا جاتا ہے اس حوالے سے بھی بات ہے، اور اللہ کے ساتھ اس تعلق جوڑنے کی بھی بات۔ تو یہ جو ساعتیں ہیں، یہ ساعتیں اپنے نفس کے تزکیے کے لیے، اپنے قلب کی صفائی کے لیے اکثیر ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اہتمام فرمائے۔ اسی حوالے سے ہم دیکھیں تو یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی بھی اپنی خصوصیات، اور یہ ان خصوصیات کے اندر یہی بات بتائی گئی، مقصد روزہ کے تحت جو بات سامنے آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پہ کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اس کا مقصد یہ بیان کیا کہ تمہارے اندر تقوی کی کیفیت تم کو ملے، تم کو تقوی کی کیفیت تمہارے اندر حاصل ہو، تم متقی بن جاؤ۔ کیا ہے سب تقوی؟ تقوی کہتے ہیں بچنے بچانے، تقوی
اصل چیز آگ سے بچ جانا، اللہ کے غضب سے بچ جانا. اور تقویٰ اس بات کا نام ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ نے جو امانتیں دی اس کا حساب دینا ہے، یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنا. تقویٰ جتنا مسجد میں ہے اس سے زیادہ مسجد کے باہر تقویٰ کی ضرورت. تقویٰ کی ضرورت معاملات میں ہے، تقویٰ کی ضرورت ریلیشن شپ میں ہے. یہ تقویٰ ہے. التقویٰ ہاں ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ تقویٰ آپ کے زندگی کو سنوارنے والی چیز، اصل اس کا حصول ہے. مقصد روزہ کے تحت تقویٰ بتایا جا رہا ہے. تو تقویٰ کے ذریعے سے انسان کے اندر وہ احساسی ذمہ داری پیدا ہوتی ہے. اپنے ڈیوٹیز، اپنے فرائض، اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرنا، یہ احساس آپ کو وہ تقویٰ دلاتا ہے. آپ ڈیوٹی پر ہیں، آپ آفیسر ہیں، آپ ایک بزنس مین ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جو آپ کی ڈیوٹی ہے اس کو آپ پورا کرو. آپ شوہر ہیں، اسی لیے خطبہ نکاح میں تقویٰ کی تاکید کی گئی کہ ایک ذمہ داری تم قبول کر رہے ہو. تو یہ تقویٰ یہ زندگی کے تمام معاملات کو نکھارنے والی چیز اور اس کے حصول کا ذریعہ. اور رمضان المبارک کو بنایا گیا اور کہا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی وہ کیفیت حاصل ہو. میرے محترم حضرات، یہ مہینہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. آپ نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں بہت کم ہیں، 60 سال 70 سال، اور پہلے کے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، بڑی عبادتیں کرتے، ریاضتیں کرتے. تو فرمایا کہ یہ وہ موقع ہے کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے ایسا تحفہ عطا کیا، ایسا غیر معمولی تحفہ عطا کیا کہ فرمایا کہ جو کوئی اس میں نفل کام کرے گا، نفل نماز پڑھے گا، اس کو فرض کا ثواب، نفل کام کو فرض کا ثواب. ابھی آپ نے سمجھیے کہ بھائی ابھی 2 رکعت نماز پڑھی نفل، تو یہ فرض کی ادا ہو جائے گی نا. ہم تو ہمیشہ اس پر پریشان رہتے کہ ہماری کئی نمازیں چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، تو اس کی قضا کس طرح سے ادا کی جائے. بہترین موقع ہے. اور کہا کہ جس نے کوئی فرض ادا کیا تو گویا کہ اس نے 70 فرض ادا کیے، تو ایک فرض کا ثواب 70 گنا. یہ ہے وہ موقع، یہ ہے وہ ایک کمانے کا موقع جس کو آپ کہتے ہیں. دنیا کے اندر ذرا سا آپ دیکھتے ہیں کوئی مال میں کوئی ایک آدھا سیل آ جائے تو لوگ سارے کام چھوڑ کے بھاگتے رہے، سیل آیا ہوا ہے، کوئی برانڈیڈ آئٹمس جو تو کم میں مل رہے ہیں، اس طرح کی وہ ہوتا ہے. تو آپ اندازہ کیجیے. تو یہ اس کا ایک تعلق. دوسری جو اہم چیز ہے اس کی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا خاص تعلق اللہ کے ساتھ قرب، اللہ کا تقرب، اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرنا، احساس ابدیت اپنے اندر پیدا کرنا. دیکھیے انسان جو ہے یہ جسم اور روح ان کا مجموعہ ہے. ہمارے اندر جہاں جسم ہے تو عام طور پر یہ ہوا کہ آج کے اس مادہ پرستانہ دور میں ہم صرف جسم کے تقاضے پورے کرنے میں لگے. اس کو اچھے سے اچھا کھلاؤ، بالکل کھلاؤ، اس کا حق ہے، جسم کا بھی حق ہے، یہ کوئی سوال یہ نہیں ہے. اچھا پہناؤ، لیکن صرف جسم نہیں ہے. آج ہمارے پاس میں جتنی پڑھائی بھی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے، ڈاکٹرز بھی بہت پڑھتے ہیں تو وہ صرف جسم کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں. لیکن قرآن آپ سے یہ کہتا ہے کہ تم صرف جسم نہیں ہو. ذرا غور تو کرو. یہ تمہارا ہاتھ، کسی نے کہا کہ صاحب کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو کیا ہو؟ اس کا ہاتھ دفن کرنا پڑے گا. اس کا ہاتھ دفن کرنے کا ایک صاحب کو بیماری ہوگی، انہوں نے کہا کہ آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا، تو ان کا پیر کاٹا گیا. ڈاکٹر صاحب نے واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ جب اس پیر کو کیا کریں گے، تو علماء سے فتویٰ لیا گیا. مفتیان نے کہا کہ صاحب اس کو دفن کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ساتھ میں آؤں گا. تو وہ ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کر اپنے پیر کو دفن کرنے کے لیے خود گئے. آپ دیکھیے، تو یہ جسم ہے، اس کو بنایا گیا اس مٹی سے، یہ یہاں سے بنایا گیا. اس کے کچھ تقاضے اسی لحاظ سے، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے پیدا کیا گیا. لیکن یہ بات یاد رہے کہ ہم صرف جسم نہیں ہیں. آج کے اس مادہ پرستی کے دور میں بس مال مال مال، ہوس ہوس، الہاکم التکاثر، یہ ملا تو وہ ملا تو وہ، ختم ہی نہیں ہوتی خواہش ہے نا. غالب نے کہا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. صاحب اتنا کھلایا مالک نے کہ دانت گھس گئے کھا کے، لیکن پھر وہی ناشکری کی کیفیت. تو بات کیا ہو گئی؟ یہ جسم کے تقاضے. اور آپ دیکھ رہے ہیں سارا نیٹ اور سارا شیطانی دنیا یہ جسم کے تقاضوں کو پورے کرنے. کھاؤ اور کھاؤ، اس کو اور آرام دو اور لگزریس بناؤ. اس کے بعد شہوت، سارا جو ہے تو اٹریکشن، خواتین کا جس طرح سے استحصال ہے، بے شرمی، عریانیت، یہ جذبات انسان کے اندر ابھارنے کے لیے باضابطگی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. لوگوں کو اپنا مال بیچنا ہے، ان کو اپنے لپسٹک بیچنا ہے تو وہ خواتین کو باہر لا رہے ہیں. ان کو اپنا مال بیچنا ہے تو وہ حساب سے مارکیٹنگ کر رہے ہیں. دنیا کو مجبور کر رہے ہیں کہ انسان خود ہو کر پیسہ دے کر کے وہ ساری چیزیں خریدے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جسم، لیکن انسان جسم نہیں ہے.
اس کے اندر روح بھی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے روح میں سے اس میں پھونکا. تو اس کے اندر روح بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا وہ خاص ملکوتی جوہر وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. یہ اس کی حفاظت. تو بات یہ آئی کہ صاحب جسم کے اپنے تقاضے ہیں، روح کے تقاضے ہیں. تو جسم کے تقاضے ہم پورے کر رہے ہیں، لیکن روح کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یہ موسم بہار ہے. میرے محترم بھائی، ذرا جسم کو تھوڑا سا کنٹرول کرو. ذرا کھانا ہمیشہ کھاتے ہو، ذرا تھوڑا کنٹرول میں کھاؤ. حالانکہ بند نہیں کیا گیا، صرف ٹائمنگ آگے پیچھے کر دی گئی. روکو تھوڑا اپنے آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ بھوک اور پیاس پہ کنٹرول. اور کہا کہ اگر شادی ہوئی ہے، نئی شادی ہوئی، بہت لگا ہے، بیوی سامنے موجود ہے، ہنی مون پیریڈ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہا گیا کہ ذرا کنٹرول. یہ ہے نا، اپنی بیوی جائز کھانا، جائز حلال کھانا، اس سے روک دیا گیا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک بندے کے اندر کیا کیفیت پیدا کی جا رہی ہے، کس طرح کا صبر اس کے اندر آ رہا ہے، کس طرح کا کنٹرول، ضبط نفس اس کو دیا جا رہا ہے. ذرا اس پہ غور کیجئے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک اس کا ابدیت کا پہلو ہے، اس کی عبادت، بندگی اور اللہ کے احکام کو ماننا، یہ روزے کا ایک پہلو. لیکن دوسرا پہلو جس کو میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اپنے تزکیے کے حوالے سے، اپنے سیلف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. لوگ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے پروگرامز لیتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچہ کرتے ہیں. تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کا پروگرام یہ شخصیت سازی کا پروگرام ہے، اپنے آپ کو اندر سے بدل دینے کا پروگرام ہے. جسے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ چاہیں تو اتنی طاقت آپ کو دے دی گئی کہ بری سے بری عادتوں پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. شراب پینے کی عادت چھوٹ سکتی ہے، گٹکے کی عادت چھوٹ سکتی ہے، سگریٹ کی عادت چھوٹ سکتی ہے. بہت زبردست موقع ہے یہ. 14-15 گھنٹے انسان جب چھوڑ دیتا کوئی چیز کو تو لوگ کہتے ہیں، اور اس طرح سے 30 دن اگر وہ کر رہا ہے تو ایک زبردست قسم کی طاقت اور قوت اس کو مل جاتی ہے. تو بات آپ سے عرض کرنا ہے، جو اہم بات جس پوائنٹ پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اس رمضان المبارک میں داخل ہو رہے ہیں تو جہاں اس کے بے حد و حساب اجر آپ کو ملے گا، آپ کی ایک نیکیاں کئی گنا بڑھائی جائیں گی. لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ اس نیت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں کہ میں اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، میں اپنے اندر کی برائیوں پر کنٹرول کرنا چاہتا ہوں. غور کیجئے کیا ہے میرے اندر برائی ہے، اینگر ہے، غصہ ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی، ہر ایک کی اپنی کمزوریاں. ہم خود غور کریں. میں ذرا زبان میری بہت زیادہ چلتی ہے، میں ذرا گالی گلوچ کر دیتا ہوں کسی کو. کیا ہے سوچیے آپ، ہر ایک کے اندر اپنی کمزوریاں ہیں. اس کمزوریوں کے اوپر قابو پانا یہ اصل چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوبیوں کو پروان چڑھانا. تو اپنے قلب میں، جسے میں نے عرض کیا کہ اپنے قلب کے اندر جو کیفیات ہیں اس کیفیات کے اوپر ہم کنٹرول کریں، یعنی اس کے قلب کی صفائی کریں. تطہیر قلب کہا گیا اس کو. اور یہ قلب اگر صاف ہو جائے میرے محترم بھائیوں، یہ مقصود ہے. یہ بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت ابراہیم کا ذکر کیا تو اس حوالے سے کیا کہ قلب منیب لے کر کے پہنچے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل. تو وہ دل، اس کی کیفیت وہ مطلوب ہے. اس عزم اور اس نیت کے ساتھ ہم کو رمضان المبارک کا آغاز کرنا ہے. صرف نیت کرتے ہیں. فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ. ہم تو یہ نیت کرتے ہیں صاحب ہم پورے روزے رکھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہا وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، انسان جو نیت کرے گا وہ اس کو ملے گا. آپ کیا چاہتے ہیں رمضان المبارک سے؟ یہ آئے اور گزر جائے. بہت بارش ہو رہی ہے لیکن ایک گھڑا ہے اگر الٹا رکھا ہوا ہے تو کیا ہوگا؟ نیکیوں کا موسم میں بہار ہے، ساری بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک گھر کے سامنے سے کسی کے نہر بہ رہی ہو اور دن میں سے اگر وہ 5 بار غسل کر رہا ہو تو کیا اس کے آنکھ پر میل رہے گا؟ فرمایا کہ نہیں ہو سکتا ایسا. تو کہا کہ ایسا ہی وہ شخص ہے جو دن میں سے 5 بار نماز پڑھتا ہے، سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے. لیکن پڑھے تو نیکیوں کا موسم میں بہار ہے، لیکن اگر گھڑا اگر الٹا ہو تو اس گھڑے کو ہم کو سیدھا کرنا پڑے گا. میں جس پوائنٹ پر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں اس بات کو آپ سمجھیے. اسی بات کو امام غزالی نے سمجھایا. دوسری بات انہوں نے کہی کہ صاحب گھڑا الٹا ہے، اگر سیدھا بھی ہے لیکن ٹیڑھا ہے، سیدھا تو ہے لیکن تھوڑا سا ایسا کراس ہے تو بارش کا پانی اس میں نہیں آئے گا. تو یہ قلب کی صفائی اس لحاظ سے مطلوب ہے. نہ تو بچا بچا کے نہ رکھے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو یہ آپ کا ریسیور ہے آسان زبان میں.
وائی فائی آپ جانتے ہیں، آپ کا موبائل اس میں وہ کنیکٹ ہوتا ہے، اگر وہ ریسیور آپ کا صحیح نہیں ہے تو وہ ہائر اس سے کنیکٹ نہیں ہوگا. یہی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سے آپ کنیکٹ ہونا ہم چاہتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں جو برائیاں، جو قساوتیں، جو چیزیں سال بھر کرنے کے نتیجے میں جمع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے دل میں سختی آ گئی ہے، اور رمضان المبارک کا پیغام یہ ہے کہ اس کو صاف کیا جائے، دھو دیا جائے. اس عزم کے ساتھ آئیے. امام غزالی نے فرمایا کہ ہر انسان کے اندر 4 جانور ہوتے ہیں یا 4 کیفیات ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک اس کے اندر سور ہوتا ہے، دوسرے نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک کتا ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کے اندر ایک شیطان ہوتا ہے، اور فرمایا چوتھا فرشتہ ہوتا ہے. یہ ہر انسان کے قلب کے اندر ہوتا ہے. بہت آسان انداز میں بہت فلسفے کا بڑا مسئلہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا. انسان کے اندر سور ہوتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ سور کی خصلت آپ نے دیکھی ہوگی، گندگی، بے شرمی، بے حیائی نا، یہ سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں، عریانیت، ننگا پن، گندا پن، اس کو پسند کرتا ہے. اس کے قلب میں وہ کیفیت داخل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے کتے کی صفات، یہ بھگوڑے گا، بھوکے گا، اپنے بھائی کے خلاف سب سے زیادہ اپنے بھائیوں کے اوپر بھوکے گا، یہ اس کی ایک عادت ہوتی ہے. اس طرح سے اس کی وہ کیفیت ہے. رال ٹپکے گی، کہیں بھی کچھ دیکھے گا تو رال ٹپکائے گا. یہ کیفیت ہے. یہی کیفیت انسان کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے. اسی طریقے سے کہا شیطان کے اندر وہ انانیت، تکبر، غرور، یہ نفس، میں ہوں، انا خیر منہ ہوں، میں بڑا ہوں، میری چیلنگ گی، میری نہیں پوچھے، مجھے نہیں کہا کر کے ایسا ہوا. اس باتوں کے اوپر جھگڑے ہیں. صاحب ہمارا حال یہ ہے آج کہ ہمارے باہر جھگڑے کم ہیں، آپس میں جھگڑے زیادہ ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم لگے ہوئے ہیں آپس میں. ہر ایک کا اپنا ایک تکبر اور انانیت. ذمہ داروں نے، بڑوں نے کہا کہ صاحب تھوڑا چھوٹا بن کے رہیے، یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، ساری اجتماعیت آ جائیں گی. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں. اگر رمضان شروع ہو گئے تو اب 8 رکعت ہے کہ 20 رکعت ہے، وہاں سے ہماری بحث شروع ہوتی. 5:17 ہے کہ 18 منٹ ہے. ایسی چھوٹے چھوٹے، اور پھر اس کے اندر ضد، ہر دھرمی، میں نے جو بولا وہ صحیح. چھوڑیے ان چیزوں. تو کہا کہ شیطان کی صفت، پھر شیطان کی صفت کیا ہوتی؟ دونوں میں لڑا تھا، 2 بھائیوں میں لڑا کر اس کو بڑا مزہ آتا، میاں بیوی میں لڑا کے بڑا مزہ آتا اس کو. یہ شیطانی صفات ہے، یہ انسان کے اندر. اس کو کنٹرول کرنا ہے رمضان المبارک میں. یہ روزے کا یہ پیغام ہے. اگر یہ ہے کیفیت تو سب صحیح ہے. اور کہا کہ اس کے اندر پھر فرشتہ بھی. جب وہ فرشتہ اس کے اندر آ جاتا ہے، اس کے قلب کے اندر جب وہ ملکوتی صفات داخل ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا وہ تعلق جڑ جاتا ہے، اور پھر وہ آگے کے لیول پر ہائر اس میں فارم میں وہ چلا جاتا ہے جو اس کی ذمہ داری ہے. دوسرا پوائنٹ وہ کہ انسان کو خلیفہ فی الارض بنایا گیا. یہ زمین اس کے حوالے کی گئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے وہ خلیفہ فی الارض کی ذمہ داری کو تھوڑا سا پیچھے ہم ہٹ گئے تو دنیا اس کو ایکسپلور کر رہی ہے. زمین اور آسمان کے اوپر کمن ڈالتا ہے، چاند ستاروں کے اوپر کمن ڈالتا ہے، ہوائی جہاز کے اندر انسان اڑ رہا ہے. خلیفہ ہونے کی اس کی نشانی، یہ اس کی ذمہ داری ہے. تیسری اہم ذمہ داری جو ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ اپنے تزکیے کے ضمن میں کہ اس کے لیے جو آلہ اور جو پیمانہ دیا وہ ہے قرآن مجید. اور رمضان المبارک کا خاص تعلق قرآن مجید کے ساتھ. سب آپ اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، آپ صفائی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے پیمانہ کیا ہو نا؟ تزکیہ آپ کے عقل کا، اپنے جسم کا، اپنے روح کا، اپنے خیالات کا ہم سب صاف کرنا چاہتے ہیں. یہ تزکیے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ صاحب جیسے آپ کوئی درخت لگاتے ہیں، آسانی سے سمجھایا انہوں نے، تو اس کے اطراف کے جو جھاڑ جھنکار ہے اس کو آپ صاف کرتے ہیں، کیونکہ درخت بڑھتا نہیں اگر بازو سے کوئی دوسرا جھاڑ آ جائے تو جو کاٹے کوٹے آزو بازو جمع ہو گئے اس کو آپ ہٹاتے، پھر اس میں پانی ڈالتے تو پھر وہ درخت نشو نما پاتا. تو ایک آم کا درخت، چھوٹا سا آم کی گٹھلی جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن جب اس کو لگا دیا جائے، اس لحاظ سے ماحول بنا دیا جائے، پانی دیا جائے، تو اس کے اندر سے ایک شاندار آم کا درخت نکلتا ہے جو کئی سینکڑوں لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. یہ ہر ایک کے اندر، یہ آپ کے اندر یہ موجود ہے. تو تزکیہ کیا ہے؟ جو بری چیزیں ہیں اس کو ختم کرنا اور اچھائیوں کو پروان چڑھانا، اور ایک پھولدار درخت کی شکل کے اندر کھڑے ہونا. ایک بندہ مومن کی مثال ایسی ہوتی ہے. اور اس کے لیے جو پورا جو آلہ ہے، اعلیٰ تزکیہ، وہ قرآن مجید. چنانچہ کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہدی للناس، یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے. وہ بینات من الہدی والفرقان، اور اس کے اندر واضح اور روشن نشانیاں ہیں. اور یہ فرقان ہے، کسوٹی ہے. اپنے زندگی کے ہر معاملے کو اس پہ دیکھو، تم صحیح جا رہے ہو یا غلط جا رہے ہو، اس کے لیے یہ فرقان ہے. تو میرے محترم بھائیوں، جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ اپنے تزکیے کی طرف، اپنے قلب کی صفائی کی طرف
ہم توجہ دیں. اس لحاظ سے ہم رمضان المبارک گزارے. باقی میں نے جیسے عرض کیا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب ثواب رکھا ہے, اس کی آپ فکر نہ کیجیے. پھر اس کا جو تیسرا جو ڈائمنشن ہے کہ کہ آج جو ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صاحب ہم کہتے ہیں کہ صاحب امت مسلمہ بہت پریشان ہے, بہت چاروں طرف سے اس کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں, بہت مشکل حالات کے اندر زندگی گزار رہی ہے. بے شک, لیکن یہ جو حالات آتے ہیں تو یہ حالات کے کئی پہلو ہوتے ہیں. اس میں ایک پہلو تو آزمائش کا ہوتا ہے, اور وہ آزمائش اسی لحاظ سے جیسے آپ کو 15 گھنٹے بھوکا رکھنے سے اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں مل رہا, فائدہ آپ کو ہو رہا ہے. سونے کو جب کندن بنانا ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے سونار اس کو پہلے بھٹی کے اندر ڈالتا ہے, وہ پگھلاتا ہے اس کو, سرخ اس کے اندر ٹیمپریچر کے اندر اس کو پگھلایا جاتا ہے, جب جا کے وہ سونا بنتا ہے. ایسے ہی کوشش ہے. تو رمضان المبارک میں یہی کیا جا رہا ہے کہ بھوکا اور پیاسا رکھ کر وہ کیفیت آپ کے اندر پیدا کی جا رہی ہے. اس کو آپ سمجھیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آزمائش اور حالات کے بارے میں جو بات ہے, لوگوں نے کہا کہ صاحب اس میں جو مختلف اس کے ڈائمنشنس ہیں, اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو آزما رہا ہے اس لحاظ سے. اور اسی میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کون ہے جو اس کے دین کے اور اس کے کاز کے لیے آگے بڑھتے ہیں, اور وہ کون ہیں جو پیچھے رہ جانے والے ہیں. یہ اس کا ڈائمنشن ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ صاحب جو آزمائش آتی ہے تو اس میں لوگوں نے کہا کہ صاحب ہمارے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے. عام طور پر اس کی وجہ جو قرآن بیان کرتا ہے کہ نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے, نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. تو بات یہ ہے کہ ہم کو اپنا جائزہ اس لحاظ سے بھی لینے کی ضرورت ہے, کیا ہم ظالم ہیں یا مظلوم ہیں. جو قوموں کی عروج اور زوال کا جو فلسفہ پیش کیا گیا, اس میں یہ بات لوگوں نے کہی کہ یہ قرآن مجید کے جو تعلیمات ہیں اس کے ساتھ آپ جتنا کنیکٹ ہوں گے تو قوموں کو عروج ملے گا, اور وہ تعلیمات کو جب چھوڑ دو گے تو پیچھے چل جاؤ گے. قرآن نے حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کو تھامنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قوموں کو اوپر اٹھائے گا, اور جب تم قرآن کو چھوڑ دو گے تو پھر ذلیل اور خوار ہوگے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ترک قرآن کو چھوڑ دینا. میرے محترم بھائیوں, ذرا اس پر غور کیجئے کہ کیسا تعلق ہمارا قرآن مجید کے ساتھ ہے. ہم نے آج 10ویں تک ہم آ گئے, کوئی 11ویں پڑھے, کس نے انجینئرنگ کی, کس نے گریجویشن کیا. کتنے لوگ ہیں میں کہتا ہوں کہ قرآن ہم صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. غور کیجئے اس پہ. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ, یہ جیسے میں نے عرض کیا جشن نزول قرآن کا مہینہ ہے, جشن نزول قرآن کا مہینہ ہے. یہ مہینہ پورا قرآن کے سائے میں زندگی گزارنے کا مہینہ ہے. عزم کیجئے کہ میں قرآن کے ساتھ سب چھوڑ دوں گا. میں تھوڑے دن کچھ نہیں ہوتا, انسٹاگرام پر نہیں گئے, تھوڑے دن فیس بک بازو میں رکھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, مر نہیں جائیں گے آپ. واٹس ایپ بازو میں رکھ دیے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی خطرہ نہیں ہوگا. ایک مہینہ ٹھیک ہے, آپ کو جو ضرورت ہے, جو بزنس ہے, اس کے حد تک آپ کنیکٹ بھی رہیے, لیکن ایک مہینہ پوری طریقے سے قرآن کے سائے میں. یہ عزم آپ کو کرنا ہے. اور آپ کو کرنا کیا ہے, یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو دیکھنے کا ثواب. آپ نے فرمایا الف لام میم 3, میں کہتا ہوں یہ ایک حرف نہیں 3 حروف ہے. آپ نے فرمایا 30 نے کیا. یہ کتاب ہے نا, کوئی خاص چیز ہے. یہ کتاب کو دیکھنے کا ثواب. آپ کو معلوم ہے والدین کو دیکھنے کا ثواب حج مبرور کا, والدین کو دیکھنے. ایسا ہی معاملہ اس کتاب کے ساتھ. تو کب پڑھا تھا, کب کھولا تھا, ذرا سوچیے آپ. پھر ہم کہہ رہے کہ صاحب بہت ظلم ہو رہا ہمارے اوپر. تم اللہ کے کلام کے ساتھ میں ظلم کرو اور پھر رونا رو, نہیں ہوگا. دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی, کہا کہ تمہارے علماء دعائیں مانگیں گے, نہیں ہوں گی قبول. سکون کے ساتھ غور کیجیے. ہم نے اپنے بچوں کو ماشاءاللہ سے پڑھانا چاہیے, ایجوکیشن بہت تعلیم دینا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انگلش میڈیم سے آپ پڑھائیے, ساری چیزیں کیجیے, لیکن یہ ساری چیزیں کرتے وقت قرآن کا کتنا علم ہم نے ان کو دیا. تو عزم کیجیے ابھی. جو دوسری بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, پہلی بات میں نے عرض کی کہ اپنے تزکیے کے حوالے سے فوکس ہو جائیے. اپنی بری عادتیں خصلتیں چھوڑ دیجیے, جو گندی عادتیں سب چھوڑ دیجیے. لعلکم تتقون, صبر, شکر, للہیت, اخلاص, اعلیٰ کوالٹیز یہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. یہ عزم کیجیے. اور دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں, اس کے لیے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جڑنا ہوگا. تو اس کے لیے قرآن مجید کا ایک نسخہ آپ خود خریدیے, یا اگر نہیں تو آپ بہت سارے ایپ ہیں, آپ اس
وہ بھی لے سکتے ہیں بہت سکون کے ساتھ میں. آپ بہت سارے ایپ اویلیبل ہے. ابھی میرے پاس میں 2-3 ایپ تو ایسے ہیں. ایک تو اسلام 360 ہے. دوسرا ایپ ایسا ہے کہ آپ ایک ہی اس میں 27 تفاسیر 27 تفاسیر یعنی آپ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب اس پہ جلالین نے کیا کہا، قرطبی نے کیا کہا، تفہیم میں کیا ہے، معارف القرآن میں کیا ہے، 27 تفاسیر. آپ اندازہ کیجئے کتنا آسان ہو گیا. کتنی علماء اکرام محنت کرتے تھے، ایک ایک آیت ایک ایک تفسیر کی کتابوں کے لیے سینکڑوں میل کا سفر کرتے تھے. یہ اتنا آسان ہے اگر آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور تیسری اہم چیز کہ اس کو سمجھنا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہے؟ ذرا غور کیجیے اس پہ. ساری دنیا کی چیزیں پڑھ لی صاحب، کیا نہیں پڑھا، کیا کیا نہیں کیا. لیکن اللہ کا کلام ایک کلام آپ کے پاس، کیا معاملہ ہے اس کا؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ابھی کمٹمنٹ کیجئے رمضان المبارک میں کہ میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک جہاں قرآن کی تلاوت کروں گا، ایک مکمل قرآن ختم کروں گا، وہیں پورا قرآن ترجمے سے پڑھوں گا. عزم کیجئے. آواز نہیں آ رہی؟ یہ پیغام ہے قرآن کے سائے میں زندگی گزارنے. ہمت کیجئے. اب ہمت ہی نہیں کر رہے تو کیسا ہوگا؟ ہمت کیجئے. اور جو لوگ نہیں پڑھ سکتے، ہمارے بزرگ حضرات ہیں، تو کہو کہ بچوں کے پاس لوگوں پوترے کو بلاؤ، اس کو بولو دیو بیٹے ذرا پڑھ کے سناؤ میرے کو ترجمہ. پورے ایپ سارے چیزیں اویلیبل ہے، فیسلٹیز پوری اویلیبل ہے. تو قرآن مجید کے ساتھ وہ مضبوط تعلق جوڑیے. یہ رمضان مبارک کا پیغام ہے. دوسرا اہم پیغام میں نے آپ کے سامنے رکھا. تیسرے فرمایا کہ یہ شہر مواسات ہے، یہ ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے. یہ جو ملت ہے، یہ جو امت بنائی، یہ خیر امت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے جو امت تیار کی اور جو مشن جو دیا اس کو، وہ خیر امت کا مشن ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. کہنا بہت آسان ہے، لیکن یہ کہنے کے ساتھ ہی ایک ذمہ داری آپ پر ٹرانسفر ہوتی ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ آپ خاتم النبیین کے امتی ہے، تو اب نبوت کا کام کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ آپ کو کرنا ہے. اور اس لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرنا. خیر امت معمولی بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ صحابہ والا کردار. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. کتابیں بہت ہے اس دور میں، علم بہت ہے، ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں لائبریری میں. چلتا پھرتا قرآن چاہیے. قرآن کا وہ نمونہ چاہیے، وہ کیریکٹر چاہیے. تو خیر امت ہونے کا وہ احساس اپنے اندر پیدا کیجیے. اور اسی کے ساتھ آپ سب نے اس کو کہا کہ یہ شہر مواسات ہے، یہ ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے. جب آپ بھوکے اور پیاسے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہمارے دعوتی بھائی اس میں کہتا ہوں، اپنے برادران وطن سے کبھی موقع ہوتا ہے کہ صاحب بھوکا اور پیاسا, भूक पर मी PhD केली ना, भूकवर मी भाषण करू शकतो, 1 तास बोलू शकतो, पण भूक आहे काय ये समझेगा कैसे? हंगर क्या है भाई? मेरे 7 पीढ़ी में कभी कोई भूखा नहीं रहा. तो जब खुद के पेट में जब 15-14 घंटे के बाद जब भूख लगेगी और एहसास होगा तो समझ में आएगा कि पड़ोस की भूख क्या है. भाई मेरी भूख तो अभी ख़त्म हो जाएगी इफ्तार के साथ, लेकिन अभी कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको कल भी कुछ मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं, उनकी ईद होगी कि नहीं मालूम नहीं. तो ये हमदर्दी और गमखारी का महीना है. उम्मत मुस्लिमा की तरबियत आप अंदाज़ा कीजिए कैसे कैसे जहतों से की गई. फिर एक इज्तिमाई माहौल क्रिएट किया गया. सब इंडिविजुअल नहीं है कि कोई रमज़ान में रख ले, कोई शाबान में रख ले, कोई जनवरी में रख ले. एक पूरा माहौल, साथ में मिल करके उठो बैठो, दिन में रोजे रखो, रात में तरावी के लिए खड़े रहो, एक मिशन के साथ में वाबस्ता हो जाओ. और इससे इस लिहाज से एक पूरा एक महीने का एक पूरा प्रोग्राम, ये प्रोग्राम लेकर के आप चलिए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ये समझते हैं कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हमको मिलेंगे. अमली तौर पर करना क्या है, इसके हवाले से मैं कुछ बातें आपके सामने रख करके अपनी गुफ्तगू को हम समेट लेंगे. अहम चीज़ जैसे मैंने अर्ज़ किया, नमाज तय कर लीजिए, अभी तय कीजिए. मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ आप अपने अंदर गौर कीजिए, तय करते चलिए कि हम नमाज़ों का एहतमाम करेंगे. रमज़ान मुबारक आप जान लीजिए 70, मैंने अर्ज़ किया, एक नमाज का सवाब, फ़र्ज़ का सवाब 70 के बराबर. एक भी जमात हमारी नहीं छूटेगी, तय करना है इंशाअल्लाह अज़ीज़. तो आप देखेंगे गैर मामूली चीज़. उसके साथ साथ हम आम तौर पर सुन्नत नवाफिल नहीं होते अदा, कोशिश करते हैं, लेकिन ये मौका है. और अजान के साथ अगर मस्जिद में दाखिल हो जाए, सुन्नत और नवाफिल का एहतमाम करें, नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर है. इसके साथ साथ एक और अहम चीज़ जो अंबिया की सुन्नत, जो दाइयों की सुन्नत, वो है ताज्जुद. हमारी बहुत ख्वाहिश होती नहीं होती हमेशा. ये मौका है, बहुत आसान सा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ. आप जब सहरी के लिए उठते हैं वही ताज्जुद का वक्त होता है. तो अब आप जब सुबह कल उठें तो चाहे कुछ भी हो, ये तय कर लीजिए कि मैं
بہتر ہے 8 رکعت پڑھیے، نہیں 8 پڑھ سکتے علماء نے کہا کہ 4 پڑھیے، 2 پڑھیے آغاز میں، لیکن جائیے وہاں تک کہ تو یہ طے کیجیے کہ سحری کرنے کے پہلے میں اس کو بول دو کہ میں سحری نہیں کروں گا جب تک کہ 2 رکعت یا 4 رکعت یا 8 رکعت میں تہجد کی نماز ادا نہیں کروں۔ بول سکتے اتنا؟ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز کل سے آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ یہ رمضان المبارک میں اگر ہم تہجد اگر ادا کرتے ہیں انشاءاللہ بہت بڑی بات ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت خاص کرم اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ تو کر سکتے ہیں اتنا؟ صرف فجر آپ کو یہ طے کرنا ہے، اس کو بولنا ہے کہ تجھے کھانا نہیں دوں گا میں اگر تو نے 2 رکعت نہیں پڑھا۔ اندر جیسے آپ جسم کو بولیں گے اپنے تو وہ بولیں گے کہ نہیں یار بالکل 2 کیا 4 رکعت پڑھ لے، تو پہلے میرے کو 2-4 پراٹھے کھلا، آپ سحری کا ٹائم ہے دن بھر بھوکا رکھیں گا، پھر ابھی بھی نہیں کھلائیں گا تو کیسا ہوں گا؟ تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت اہم چیز ہے تقویٰ، اس کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ تہجد کے اہتمام، افطار کے وقت کی دعا، اس کی بھی ایک خاص اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت تاکید فرمائی کہ بندہ جب بھوک اور پیاس کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ جو کام کرتا ہے اس کا ہر ایک کا اجر اس کو اس کے عمل کے مطابق دیے جاتے ہیں۔ فَإِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، سوائے روزے کے تو روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو یہ خاص وقت ہوتا ہے، دلوں میں نرمی ہوتی ہے، ذرا اس وقت اپنے گھر کے خواتین کو بھی بٹھائیے، وہ بیچاروں کو بھگا رہے لا رہے، ہم خود غصے میں ہے نا جلال پارا چڑھا ہوا ہے، اور اس طرح کی کیفیت مت کیجیے، بہت سکون کے ساتھ بیٹھیے۔ وہ خاص آپ کے مزدوری کے، آپ نے فرمایا مزدور کو مزدوری ملنے کا وقت ہے، اس وقت کو مت چھوڑیے، بہت اہم چیز کا اہتمام کیجیے۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم چیز ہے، ابھی سے اگر آپ طے کریں تو آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ میں نے آپ سے جو بات کہی کہ ہم کو یہ پورا اپنا ایک ٹرانسفارمیشن کرنا ہے، اپنی شخصیت کے اندر وہ تبدیلی لانا ہے، اس کے لیے بہترین پروگرام جو دیا گیا وہ اعتکاف کا پروگرام ہے۔ 10 دن کا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ دیکھ لیجیے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اعتکاف نہ کیا ہو۔ ایک بار آپ نے اعتکاف نہیں کیا 1 سال، اگلے سال ڈبل اعتکاف کیا۔ تو نوجوان ہمارے اس بات کو طے کریں۔ ہم انشاءاللہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ اجتماعی طور پر اہتمام ہو، اور اس میں کچھ مخصوص دعائیں، اذکار اور اس طرح سے پوری چیزیں ہم اس کو لے سکیں۔ بہرحال یہ ہم کو ابھی سے طے کرنا ہے کہ ہم اعتکاف کی ابھی سے ہم طے کریں کہ 10 دن نہیں ہو سکتے، اصل سنت اعتکاف 10 دن کا ہے۔ نفلی اعتکاف میں پھر آپ 2 دن 4 دن جتنا بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیں، لیکن اس کی بھی نیت آپ کو ابھی کرنا ہے۔ تو بنیادی طور پر آج کے اس میں میں نے آپ کے سامنے یہی کچھ باتیں رکھی۔ اہم چیز وہ یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک یاد رکھیے کہ آپ کو جو تیار کیا گیا، یہ جو آپ کی تربیت کی گئی، صبح اٹھو اب کھاؤ اب مت کھاؤ، اب سو جاؤ اب اٹھ جاؤ، اب پھر نماز کو کھڑے جاؤ، آ جاؤ ادھر تراویح پڑھنے کو، کھڑے جاؤ 20 رکعت، ایک ملٹری ٹریننگ ہے نا، وہیں کا مشنری امت ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہی معاملہ کیا گیا 17 رمضان کو، بدر آ گئی اور بدر کے اندر کھڑے ہو گئے صحابہ۔ تو ایک ملٹری ٹریننگ، ایک مشنری قوم، اس کے سامنے زندگی کا ایک مقصد ہے۔ ہمارے سامنے ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ ہم اللہ کے سرزمین پر اللہ کے اس دین کی اقامت کریں گے، اور اس کے لیے جو ذریعہ ہے وہ دعوت دین ہے۔ تو رمضان المبارک میں اپنے جو برادر وطن، آپ کے جو دوست ہیں، ان کو آپ بلائیے، گھر میں بلائیے، افطار پارٹی رکھیے، ساتھ میں بٹھائیے ان کو، کچھ 2 باتیں ان کو بتائیے، رمضان ایسا رہتا ہمارے اوپر، بہت ان کو اٹریکشن رہتا صحابی کیسے، اور کئی لوگ آپ کو معلوم ہے روزہ بھی رکھتے ہیں، تو یہ بہت کامن ہے۔ تو رمضان المبارک کا ایک مہینہ یہ دعوت کے لحاظ سے بھی اہم ہے۔ تو اس کے کئی ڈائمنشنس ہیں، اس میں سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میرے محترم بھائیوں، جہاں پر ہم نے مالی عبادات، ہم نے بدنی عبادات کی بات کی ہے نا، اللہ سے قرب کے سلسلے میں، اللہ سے قرب کے سلسلے میں جو اہم چیز وہ مالی عبادت ہے، مال خرچ کرو اللہ کے راستے۔ قرآن پڑھیے آپ، انفقوا انفقوا انفقوا، خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ اور یہ مہینے میں زکوٰۃ کا ہم خاص کر کے اہتمام کرتے ہیں، لیکن کہا کہ زکوٰۃ تو امت کے بخیلوں کے لیے نا، 98% ہم کو وہی دینا ذرا مشکل آتا۔ کہا کہ یہ نہیں، صحابہ کا معاملہ کیا تھا، زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی تھی، اللہ کے رسول پہ کبھی زکوٰۃ فرض نہیں، جو آیا سب دے دیا۔ تو صدقات اور خیرات اور اس طرح سے یہ معاملہ، تو جہاں ہم مال خرچ کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں عبادت کے ذریعے سے، وہیں ہم مال خرچ کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ تو اس لحاظ سے اپنے آپ کو فوکس کیجیے۔ تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے بنیادی طور پر میں نے آپ کے سامنے جو بات رکھی، رمضان کریم کا یہ مہینہ، یہ مبارک مہینہ، یہ مقدس مہینہ، یہ اپنے تزکیے کے لیے، اپنی تربیت کے لیے اس کو لیجیے، اپنی شخصیت
اور اپنی شخصیت کے برے پہلوؤں کو دور کیجیے، اچھائیوں کو پروان چڑھائیے، یکسوئی کے ساتھ نیکی کے اس ماحول کے ساتھ میں جڑ جائیے، ایک عزم اور کمٹمنٹ کیجیے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے اور جنت الفردوس حاصل کریں گے۔ طے کرتے ہیں سب انشاءاللہ۔ آخری بات آپ سے عرض کروں کہ جو بات آئی کہ صاحب انفاق کے حوالے سے، تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ جو پورا مسجد جمیل بیگ کا یہ پورا سیٹ اپ ہے، یہ آپ کے سامنے ہمارے یہاں پر ایک پوری ٹیم، ہمارے امام صاحب ہے نا اور معید بھائی، آپ کے سامنے سارے لوگ اپنے طور سے پوری کوشش ان کی جاری ہے، اور اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ جو بھی کام ہے اس کے لیے جہاں پر بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہیں مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات سے ادباً عرض کرنا ہے، درخواست کرنا ہے کہ ہم ہر طرح سے اس کا تعاون فرمائیں۔ یہ جو کام ہو رہا ہے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، پورے شہر کے سطح کے اوپر کہ صاحب جو لوگ گھاٹی میں اور اس میں جس طرح سے لوگوں کو کھانا ملتا ہے، جس طرح سے لوگوں کی مدد ہوتی ہے اور جس طرح سے دعائیں نہیں ملتی ہے، جب لوگ جاتے ہیں ہم لوگ فیڈ بیک جب ملتا ہے تو معلوم ہوتا ہے۔ تو بہت غیر معمولی کام ہے اور آسان بھی نہیں ہے۔ مستقل آپ گھر میں ہم 4 لوگوں کو کھانا کھلانا ہو تو ہم پریشان ہو جاتے، ذرا 10 مہمان آئے تو مشکل پڑ جائے۔ تو اتنے اس کے اندر یہ ایک اہم کام اور پھر دوسرے اور بھی بہت سارے کام اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے لے رہا ہے۔ تو آپ حضرات سے بہت ادباً مخلصانہ میں عرض کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ جہاں ہم ان کے لیے دعائیں خیر کریں وہیں ضرور بضرور مال تعاون سے ان لوگ حضرات کو نوازے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تمام کوششیں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں ہم کو اپنے تزکیے کی طرف متوجہ رکھے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔